بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الخلفاء. یہ روایت حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعلا به. قال أبو بكر بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها فقال أعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل فينقطع ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخذت بعضا. فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. طلب عزیز، یہ روایت بہت اہم ہے خلفائے راشدین کی فضیلتوں کے باب میں، اور ان کے علاوہ بھی بعض خلفائے بنی امیہ کا اس میں تذکرہ ہے، حجاج جیسوں کا، ان کے غلط کام اور ان کی غلط روشوں کے باب میں. اس سے بھی خلفائے راشدین کے درمیان ترتیب مستفاد ہو رہی ہے، اور وہی ترتیب ہے جو ان حضرات کی خلافت میں پائی گئی. جیسے ہم اہل سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں، اس اعتبار سے بھی روافظ پر اس کے ذریعے رد ہوگا. توجہ سے سنیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. یہ روایت الصحابی عن الصحابی ہوئی کہ ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ زمین پر کھڑے ہونے والے اس کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں، کوئی کم لے رہا ہے، کوئی زیادہ. خواب کا ایک جز تو یہ ہوا. آگے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. میں نے دیکھا آپ کو یا رسول اللہ، آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر آپ اوپر پہنچ گئے. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو اوپر پہنچایا، اور ایک شخص بھی اس کے ذریعے اوپر پہنچ گیا. لیکن ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو سنبھالا، لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی. لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر جڑ گئی، تو وہ بھی اوپر پہنچ گئے. جو رسی آپ کے ہاتھ میں تھی، سنیے گا، تو اس سے تو آپ کی نبوت مراد ہے، اور جو رسی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی اس سے خلافت نبوت مراد ہے. اور آپ کے بعد جو دوسرے شخص آئے وہ صدیق ہیں، اپنی مدت خلافت کو تام کر کے اللہ سے جا ملے. اور جو صاحب ان کے بعد تشریف لائے یعنی حضرت عمر، پھر جو ان کے بعد آئے ان سے مراد سیدنا عثمان غنی ہیں، مگر ان کی رسی ٹوٹی اور پھر جڑی، یعنی خلافت کا تسلسل قائم رہا کہ وہ خلافت ان کے بعد کی طرف منتقل ہوئی، اور اس تسلسل کی تمامیت سے وہ تیسرے صاحب بھی اوپر پہنچ گئے. خواب پورا ہوا. خواب سننے کے بعد حضور کوئی تعبیر بیان کرتے اس سے پہلے صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت دیجیے
میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں؟ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر بیان کرنے میں شوق ظاہر کرتے ہوئے حضور سے اس کی اجازت کیوں لی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب حضور کے حق میں بشارت کا باعث ہو کہ آپ نبوت پر سرفراز ہو کر اب درجہ کمال و تمام کو پہنچ گئے، اور یہ چیز جہاں حضور کے حق میں موجب سعادت و افتخار ہے، آپ کی امت میں چونکہ صدیق اکبر سب سے بڑے، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو آپ کے لیے بھی تو موجب فخر ہے، اس لیے منقبت کو بیان کرنے کے طور پر صدیق اکبر نے اس میں حصہ لینا چاہا، اور اس حیثیت سے بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لیے فخر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو ایک مرتبہ سید کہا، اعظم الناس کہا، تو آپ نے نکیر فرمائی تھی۔ اگرچہ بیان واقع کے طور پر وہ اوصاف جو موجبات فخر ہوتے ہیں ان کو آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا، وہ اظہار حقیقت کے لیے تھا، لیکن حضور ساتھ میں فخر کی نفی بھی فرماتے تھے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اب صدیق اکبر نے جو خواب کی تعبیر فرمائی وہ سنیے کہ وہ جو آسمان پر سائبان جیسا ہے اس سے مراد تو اسلام ہے، اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کی حلاوت، اس کی تراوت، ان دو صفتوں میں سے ایک کا تعلق قرآن کے مضمون اور معانی سے، اور دوسرے کا تعلق اس کی عبارت اور اس کے الفاظ سے ہے۔ صدیق اکبر نے گھی اور شہد دونوں کا مصداق قرآن ہی کو بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ دو شخص وہی ہیں جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، کم زیادہ۔ آگے فرمایا کہ سبب واصل من السماء الی الارض سے مراد حق اور نبوت ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے اللہ آپ کو رفعت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کو آپ کے بعد خلاف نبوت کی شکل میں ایک شخص حاصل کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو بھی رفعت اور بلندی مقام حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اور ایک شخص آئے گا جو اس کو سنبھالے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو بھی برتری حاصل ہوگی۔ پھر ایک تیسرا شخص اس کو لے گا، پھر اس پر آ کر اس سلسلے کی رسی منقطع ہو جائے گی۔ حضور نے اور ابو بکر و عمر نے تو گویا اپنے بعد خلافت کے مسئلے کو اشارتاً یا صراحتاً طے فرما ہی دیا تھا۔ حضرت عثمان کی طرف سے اپنے خلیفہ کے باب میں کوئی ہدایت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی شہادت کا خطرناک واقعہ سامنے آیا، پھر اس پر بھی چند دن گزرنے کے بعد خلیفہ کا تعین ہوا۔ اس لیے اس خواب میں اس کیفیت کو انقطاع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب خلیفہ کی تعین ہو گئی تو اس انقطاع تسلسل کے بعد اس کا وصل ہو گیا، اسی فرق کو اس خواب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ جو آیا کہ اس سلسلے کی رسی منقطع ہوگی، پھر جڑ جائے گی، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے، یہ تعبیر عرض کرنے کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اصابت یا تخطئہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے تعبیر صحیح بتائی یا غلط۔ آپ نے فرمایا کچھ تو صحیح کہا اور کچھ غلط کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ظاہر بات ہے قسم دے کر پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا غلط کہا؟ تو حضور نے فرمایا قسم کیوں کھاتے ہو، میں بتاؤں گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی تعیین
ظاہر تو نہیں بیان فرمائی، حدیث کے شراح الگ الگ بات لکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جو غلطی تعبیر میں ابو بکر سے ہوئی تھی، اس سے مراد آپ کی موجودگی میں تعبیر میں پہل کرنا، اس کی اجازت لینا، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ تعبیر کے بعض اجزاء میں خطا ہے۔ وہ خطا کیا ہے؟ سمن اور اصل دونوں کی تعبیر قرآن کریم سے دی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کی تعبیر قرآن سے دیتے اور دوسرے کی حدیث سے۔ لیکن سب سے اچھی بات حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے کہ خواب کا ایک حصہ جس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی وہ اپنے ظاہر پر نہیں تھا، صدیق اکبر کو اس کی تشریح کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس کو ہی تو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حصے کو اپنے ظاہر پر محمول رکھا، اس لیے کہ خواب کا ایک حصہ آگے آ رہا ہے کہ جس شخص پر رسی ٹوٹے گی اسی کے لیے اس کو دوبارہ جوڑا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واقع میں جس کے لیے ٹوٹی ہے اسی کے لیے جوڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا نائب اور خلیفہ ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ اور خواب میں دونوں کو ایک ہی تعبیر اس اعتبار سے بتلایا گیا ہے کہ نائب کا فعل گویا اصل کا فعل ہے۔ صدیق اکبر نے اس کی تشریح کی ہی نہیں، بلکہ خواب کے اس جز کو ظاہر پر چھوڑ دیا۔ ابن قیم کی بات سے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ چنانچہ اس خواب میں بھی ترتیب وہی بیان کی جا رہی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم لوگ اس اعتبار سے ہی اہل سنت والجماعت سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصود منشا بھی یہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر جس انداز میں بتلائی، یہ تو پہلی روایت کا مطلب ہوا۔ اب اس کے بعد کی ایک روایت ہے، حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سلیمان بن کثیر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فابا ان یخبرہ۔ اب کی روایت خوب دھیان سے سنیے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا فقال رجل انا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت انت بابي بكر ووزن ابو بكر وعمر فرجح ابو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کی روایت بھی سن لیجئے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ايكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك فقال خلافة نبوة ثم يؤتي اللہ الملک من یشاء۔ اس روایت کی تشریح سنیے کہ ایک روز حضور نے اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ حضور کی عادت تھی کہ اس طرح دریافت فرماتے تھے، اس لیے کہ خواب کے ذریعے بہت سے اشارات مل جایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک ترازو ہے جو آسمان سے اتری، تو اس میں آپ اور ابو بکر کو تولا گیا، آپ کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر عمر اور عثمان کو تولا گیا تو اس میں عمر کا بھاری تھا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پھر وہ ترازو اوپر چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اس خواب کو سن کر ہم نے حضور کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی۔ اصل میں دیکھو، موازنہ، تولنا ایک دوسرے کو،
یہ متقارب چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جہاں دو چیزوں کے درمیان تھوڑی سی کمی زیادتی ہو، جن دو چیزوں کے درمیان فرق واضح ہو اور دونوں میں کوئی دور دور کا فرق ہو، تو پھر موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہاں تو خود سمجھ میں آتا ہے کہ کون کم کون زائد. تو رفع میزان سے اشارہ ہوا بہت دور کے فرق کی طرف، عثمان و علی کے درمیان فرق زیادہ ہوگا، اسی لیے نہیں تولا گیا، تو اس سے آپ کو رنج ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بنا پر کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان بھی بہت فرق تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو رنج پلڑے کے اٹھائے جانے اور عثمان و علی کے درمیان موازنہ ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ برابر سنیے، اس پورے خواب کو سن کر آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا تھا کہ میری امت میں کس قسم کی تنزلی آئے گی، فتنے اور مصیبتیں آئیں گے، اس طرف آپ کا ذہن گیا، اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رنج و غم ہوا. اور پھر بات کی روایت میں یہ جو آیا کہ میرے بعد شروع میں تو خلافت علی نہج النبوت ہوگی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی، جس کے ہاتھ میں آنا مقدر ہے اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اس حدیث میں جو خواب کا ذکر کیا گیا ہے اس میں خلافت عثمان تک ہی کا ذکر ہے، آگے نہیں. اس سے کوئی یہ سمجھے کہ علی کے زمانے ہی سے خلافت کے بجائے ملوکیت اور بادشاہت شروع ہو جائے گی. حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلافت علی نہج النبوت میں حضرت علی بھی ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر لفظ ثم یہ تراخی کے لیے ہے، یعنی اس کے بعد آگے چل کر بادشاہت شروع ہوگی. حضرت عثمان کے بعد متصلاً مراد نہیں ہے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت، اور اس کے بعد ثم حضرت حسن ابن علی کی بھی تو خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت ہے. یہ بات اس میں بیان فرمائی جا رہی ہے. اب اس میں محدثین بہت اچھی اچھی باتیں اس سلسلے میں روایتوں میں لکھتے ہیں کہ یہ خواب دلالت کر رہا تھا کہ خلافت بالحق، اس کی حقیقت یہ ختم ہو جائے گی خلافت عمر پر. علامہ طیبی نے بہت زوردار بات لکھی ہے، اس کی طرف توجہ دیجئے کہ خلافت کی نسبت نبوت کی طرف کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں مطالبہ نہیں تھا، منازعہ نہیں تھا کسی کی طرف سے، جیسے شیخین کی خلافت. اور مرجوحیت میزان کا عثمان تک ختم ہو جانا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں منازعہ تھا. اور علامہ طیبی کے یہ الفاظ کی طرف دھیان دیں گے آپ کہ عثمان اور علی کے زمانے میں خلافت، اس میں ملوکیت بھی ملی تھی، خلافت بھی تھی، اور اس کے بعد پھر ملوکیت ہی ملوکیت تھی. یہ علامہ طیبی نے لکھا ہے، اور بات کچھ دمدار بھی ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اچھی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی ضرور آپ حضرات کو پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کے درجے پر، اس لیے کہ اس میں قال ابو داؤد بھی آیا ہے، اس کے بعد کی جو روایت ہے، بہرحال اس کو ہم بعد میں حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں ہمیں اس خواب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور ہمارے عقائد کو درست کرنے کی سخت ضرورت ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.